رمضان کے موقع پر جو فرض زکوٰۃ جو دیا جاتا ہے وہ ایک آدمی کی سہولت کے لیے، ایک آسانی کے لیے ہے کہ آدمی تقریباً 45,000 یا 40,000 کے لگ بھگ اگر اس کے پاس پورے سال میں کھانے پینے کے بعد، ضروریات زندگی کو گزارنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہے تو 40,000 میں 1,000، 1,00,000 میں 2,500 اس کے اوپر واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ دکان جو لوگ کیے ہوئے ہیں، دکان کا سارا سامان کو جوڑ کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ رمضان میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ عمومی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی رمضان میں نکالے، لیکن رمضان میں اس لیے نکالنا آدمی کے لیے آسان اور سہولت ہوتا ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ڈبل 10 گنا ہو جاتا ہے، 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں آدمی اپنی سہولت کے لیے نکالتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر بھی ادا کرتا ہے، سوچتا ہے دونوں ایک ساتھ ادا ہو جائے۔ ورنہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے سال میں جس دن اس کا نصاب پورا ہو رہا ہے اس روز اس کو زکوٰۃ دینا فرض اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ تو معاملات تھا رمضان کے مہینے کا، پیسے کا، دکان کا، ساز و سامان کا، زیورات کا، سونا چاندی یا دیگر مال تجارت، اس میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا معاملہ تھا جس کو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ اور ایک زکوٰۃ یہ ہے جو عشر کے شکل میں ہمارے اوپر لاگو ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا ہے، اپنا گھر کسی طریقے سے گزارا کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی زمین ہے کہ جس سے وہ دھان پیدا کر سکتا ہے۔ تو دھان اگر اس نے پیدا کیا 10 بورہ میں 1 بورہ، 10 کنٹل میں 1 کنٹل، وہ غریب ہو، مفلس ہو، تو بھی اس کے اوپر دینا ضروری ہے، چونکہ یہ وہ مال والا زکوٰۃ نہیں ہے کہ جس سے آدمی یہ سوچے کہ ہم 40-45 ہزار کا مالک ہوں گے تب دیں گے، تو یہ وہ والا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، یہ عشر ہے اور نصف عشر ہے۔ اس میں کوئی بھی آدمی اگر اپنے کھیت سے یا بٹائی پر ساجھا کر کے یا باندھا کر کے کسی بھی طریقے سے اگر اس نے کھیتی کی ہے اور اس کے پاس دھان ہو گیا 10 کلو میں 1 کلو، 10 بورہ میں 1 بورہ، 10 کنٹل میں 1 کنٹل، اس حساب سے وہ اپنا حساب لگا لے اور اس کو نکال کر کے الگ رکھ دے۔ یہ طریقہ ہے اس کا جو ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے فرض کیا گیا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکال کر کے مکمل طور پر الگ رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسا ہیں کہ جو سب کو ایک ہی میں ملا دیتے ہیں، اندازہ سے اپنا دے رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو ابھی یہ بھی مسئلہ پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ، فطرہ، عشرہ، ان چیزوں کا پیسہ یا ان چیزوں کا جو سامان ہے، دھان، گیہوں وغیرہ، یہ سب مسجد وغیرہ میں نہیں لگتی۔ مسجد میں صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ اور فطرہ یہ سب مسجد میں نہیں لگنا ہے، یہ سب غربا، مساکین، مدارس وغیرہ جو اس کے حقدار ہیں وہیں یہ سب ساری چیزیں لگتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، 10 بورہ ہوا، 1 بورہ نکال کر کے ہم رکھ دیے، اسی میں مسجد والے چندہ کرنے آئے ہیں، اسی سے ہم اس کو بھی دے رہے ہیں، مدرسے والے آ رہے ہیں اس کو بھی دے رہے ہیں، غریب غربا آ رہے ہیں اس کو بھی دے رہے ہیں، کوئی بھی آ رہا ہے اسی۔ یہ درست نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ جن کے پاس جتنا اللہ نے دیا ہے اس کو مکمل طور پر 10 بورہ دیا ہے، 1 بورہ نکال کر کے آپ الگ رکھ دیجئے، جو اس کے صحیح مستحق ہے اس کو اس میں سے دیجئے۔ اور جو مسجد کا چندہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا عام طور پر جو اپنے جس کو اوپر واجب نہیں ہے لینا اور وہ لوگ مانگ رہے ہیں، اس کو اس عشرہ اور فطرہ اور زکوٰۃ میں سے 1 کوڑی بھی دینا درست نہیں ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور ایک چیز اور، جو دھان اپنے جو کھانے کی چیزیں ہیں ہم تو کھیت سے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ رہی بات جو عشرہ والا ہے
جو اپنے کھانے سے زائد ہے ہم جو اپنا بیچتے ہیں اس میں بھی سوچتے ہیں کہ چلو عشرہ والا بھی ہم بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو پیسہ دے دیں گے۔ اگر واقعی دیانتداری کے ساتھ اگر اتنا پیسہ آپ اگر نکال کے صحیح مستحقین تک پہنچا رہے ہیں تب تو درست ہے، لیکن اگر اسی میں گھول مل کر دے رہے ہیں، ملا جلا کر دے رہے ہیں تو پھر یہ درست نہیں، اس لیے کہ وہ حقیقت میں آپ کا مال نہیں ہے، پھر آپ کو بیچنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جس کا 100 بورا ہوتا ہے 10 بورا اس کا ہے ہی نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جس کے پاس 100 بورا ہوا وہ 10 بورا نکالنے کے بجائے وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے کہ یہ 10 بورا ہم دے دیں گے۔ 10 بورا کا 5 کنٹل ہوتا ہے، 5 کنٹل کا 20 روپے کے حساب سے سیدھے 10,000 روپیہ ہوتا ہے، 10,000 ہم دیں گے۔ یہ کھٹکتا ہے اس کے دل میں کہ 10,000 میرا چلا جائے گا، 5 بورا 10 بورا ہم دے دیں گے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ اسی کو ملا کر کے رکھ دیا، جو لینے کے لیے آئے تھوڑا تھوڑا اس پہ بانٹتے چلے گئے، جو بچ گیا اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرا کتنا مال ہے، وہ سب تو ملا ہوا ہے۔ اگر وہ نکال کر کے الگ سے رکھے ہوتے تب اسے پتہ چلتا اور یہ احساس ہوتا کہ ہم کو کسی حال میں یہ میرا نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کرنا ہے، تب تو یہ جا کر کے اس کو احساس ہوتا، لیکن سب اسی میں ملائے ہوئے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو بچ گیا وہ سب اپنا پیٹ میں چلا گیا۔ یہ حرام ہے اس کے لیے کھانا، زکوٰۃ کا مال اور زکوٰۃ کی رقم جو اس کے مستحق ہیں ان کے لیے دینا چاہیے، ان کے اوپر یہ صرف ہونا چاہیے اور ان کے اوپر یہ خرچ ہونا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بیچنے کے بعد بھی جو پورا حساب سے اگر پیسہ بھی آپ اگر نکال رہے ہیں تو اپنے حساب سے آپ جتنا نکالنا ہے، جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا آپ نکال کر کے پیسہ ہی الگ کر دیجئے۔ اس پیسے سے جو مدارس کے لیے آ رہے ہیں، جو اس کے مستحقین آ رہے ہیں اس کو دیجئے۔ مسجد کا بعض لوگ چونکہ علم کی کمی ہے نا ہمارے معاشرے میں، سب سے بیماری جو بڑی ہے وہ جہالت کی بیماری ہے، اس سے بڑی بیماری اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اعرض عن الجاہلین، اے محبوب آپ جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی بیماری ہے یہ جہالت، نہ جاننے کی وجہ سے آدمی جب دنیاوی علوم میں آدمی نہیں جانتا ہے، ڈاکٹری میں نہیں جانتا ہے، تو اسے آدمی کا جان جاتا ہے، آدمی کی جان چلی جاتی ہے۔ جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے سے آدمی کی جان چلی جاتی ہے۔ دین میں آدمی اگر جانکاری حاصل نہیں کرتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو اپنی تباہی کی فکر ہوگی وہ نہ پوچھے گا، سارے مسائل آدمی اپنے دنیاوی معاملات کے بارے میں پوچھتا ہے، زکوٰۃ جب دینے کی باری آتی ہے اس میں آدمی مسئلہ نہیں پوچھتا ہے، خود عالم بن جاتا ہے۔ اس لیے مسجد میں زکوٰۃ، عشرہ، نصف عشرہ اس کا مال نہیں لگتا ہے، یہ آپ قاعدے سے اپنے دل و دماغ پر بیٹھا لیجیے۔ چونکہ ہم مسجد کا چندہ کرنے جاتے ہیں ساتھ میں مل کے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو دے دیے نواڈی مدرسے میں، ان کو ہر سال سمجھانا پڑتا ہے یہ مسجد کا ہے، مسجد میں زکوٰۃ اور عشرہ وغیرہ کی رقم نہیں لگتی ہے، یہ الگ سے لیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہر سال مسئلہ بتائیے پھر بھی کہتے ہیں ہم تو مدرسے میں دے دیے، نواڈی مدرسے میں تو آ کر کے لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ اور عشرہ اس کی کوئی جانکاری ہے یہ نہیں کہ کون کہاں پہ خرچہ ہو رہا ہے، کون کہاں، ایک جگہ نکال کر رکھ دیے ہیں ہم اندازے سے۔ 10 بورا ہوا تو کوئی ضروری نہیں 1 بورا نکالے، 50 بورا ہوا پھر بھی 2 بورا نکال دیے، 100 بورا ہوا پھر بھی 3 بورا نکال دیے، اسی میں مسجد کو بھی دے رہے ہیں، اسی سے مدرسے کو بھی دے رہے ہیں، اسی سے جو بھی کر رہا ہے اور ضرورت پڑی تو اس کو خود بھی کھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہم لوگوں کی۔ اس لیے جو بالخصوص اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جو لوگ جو اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، ہم تو اپنے خواہشات نفسانی کی بنیاد پر خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اگر ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے تو پھر اس کا نصاب بھی ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے اوپر واجب اور فرض جو چیز ہے پہلے تم اس کو ادا کرو۔ جلسے کا چندہ کرنے کے لیے بیٹھا دیا گاؤں میں 100 500 روپیہ، 1000 روپیہ آدمی خوشی سے دے رہے ہیں۔ جلسہ کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، مستحب کام ہے۔ لنگر کھانے کے لیے اعلان کر رہے ہیں، 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ لوگ لا کر کے دیتے ہیں۔ لنگر کھانی کرنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے، مستحب کام ہے۔ ربیع الاول کے موقع پر جلوس گھوم رہے ہیں، اس کے لیے جھنڈی لگانے کے لیے مسجد میں اس میں چندہ ہو رہا ہے، 500 روپیہ، 200 روپیہ بیٹھا دیا، یہ مستحب کام ہے، یہ دینا ضروری نہیں ہے، دے دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔
لیکن یہ اسی وقت ملے گا جب آپ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کیے ہیں، جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ ادا کریں گے، تب جھنڈی کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ورنہ زندگی بھر صدقہ اور خیرات ہر دن اگر لنگر کھانی آپ اپنے جیب خاص سے کرتے رہیں اور زکوٰۃ کی 1 روپیہ اگر آپ کے ذمے ہے تو لنگر کھانی بیکار ہے۔ آپ کے اوپر پہلے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کے بعد لنگر کھانی کرنا ضروری ہے۔ فرض کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر فرض کے نوافل کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ فرض کی 1 رکعت نماز ادا کرنا، فرض کے 1 وقت کی نماز ادا کرنا 1000 سال نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 سال کسی کی عمر نہیں ہوتی ہے اس دور میں، لیکن اگر کوئی کسی کو مل جائے 1000 سال اور 1000 سال تک اگر کوئی نفل کی نماز ادا کرتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ 1 وقت کی فرض کی نماز ادا کرے۔ آت المال علی حبہ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر کے مکمل طور پر صحیح عشرہ نکالتے ہیں اور نکال کے بالکل الگ رکھ دیتے ہیں اور پھر اسی میں سے دیتے ہیں۔ سب کی بات نہیں، لیکن اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ سب لوگ اس میں ملا جلا کر کے جس طریقے سے چاہ رہے ہیں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، کسے کیا پڑی ہے، اور ہم صرف سمجھتے ہیں صرف ہم کو دھان ہی میں عشرہ نکالنا ہے۔ یہ غلط فہمی بھی ہے، اور یہ 90% لوگوں کو غلط فہمی میں ہے۔ ورنہ کون ہے جو آدمی جو آلو بوتا ہے، کون ایسے گھر میں جس میں پیاز اور لہسن اور آلو نہیں بویا جاتا؟ الا ماشاء اللہ، کچھ ہی گھر ایسے ہیں جن کے پاس کھیت باڑی نہیں ہے تو وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن 80-75% لوگ ہیں جو اپنے کھیتوں میں باڑیوں میں لہسن، پیاز، مٹر، ٹماٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں بوتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس میں عشرہ نکالتے ہیں؟ کیا اس میں عشرہ نہیں نکلتا؟ اس میں بھی نکلتا ہے، لیکن اس عشرہ میں اور اس عشرہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں آپ کو 10 بورہ میں 1 بورہ دینا ہے، دھان والا میں جو بارش کے پانی سے ہوتا ہے، دھان میں یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جو بارش کے پانی سے ہو رہا ہے یا ندی نالے کے پانی سے خود سے پٹ کر کے ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو 10 بورہ میں 1 بورہ، 10 کلو میں 1 کلو، 10 کنٹل میں 1 کنٹل دینا ہے۔ اور جس میں آپ سینچائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، پانی کہیں دور سے لا رہے ہیں یا ٹیوب ویل سے نکال رہے ہیں یا کنویں سے پٹا رہے ہیں، مشین کے دوارے پٹا رہے ہیں، جیسے عام طور پر آلو، پیاز، گوبھی وغیرہ یہ ساری چیزوں کی کھیتی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو 20 بورہ میں 1 بورہ، 20 کلو میں 1 کلو، 20 کنٹل میں 1 کنٹل، یہ اس کا نصاب ہے۔ کتنے لوگ نکالتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے؟ یہ بھی فرض ہے، لیکن ہم صرف سمجھتے ہیں کہ دھان کا مسئلہ ہے، 10 بورہ میں 1 بورہ نکال دو، ہو گیا۔ اور وہ بھی سب نہیں، ماشاء اللہ جو لوگ نکالتے ہیں اس کی بات نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ملا جلا کر کے کرتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو پیاز میں، لہسن میں، آلو میں، گوبھی میں، مٹر میں، ٹماٹر میں، دنیا بھر کی جتنی بھی سبزیاں ہیں، وہ ساری چیزوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہم 20,000 کا سبزی بیچے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 25,000 کا ہم بیچے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم 40,000 کا آلو بیچے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں 50، اور زکوٰۃ کتنا دیا؟ کچھ نہیں، سب اپنے پیٹ میں۔ یہ حرام ہے آپ کا، جو آپ حرام کا مال کھا رہے ہیں، دوسرے کا حق مار رہے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم کو اپنے اندر سمو رہے ہیں۔ اللہ رب الجلال فرما رہا ہے کہ تم وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، تو جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کر رہا ہے، اللہ کی محبت کے طور پر دے رہا ہے، تو اللہ نے جو نصاب مقرر کیا ہے اس نصاب کو بھی ماننا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں طریقے اور جو ضابطے ہمیں بتائے ہیں، اس ضابطہ اور طریقہ کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو 10 بورہ میں 1 بورہ، 10 کلو میں 1 کلو یا 10 یا 20 کلو میں 1 کلو جو اپنے محنت سے کر رہے ہیں، اس کو آپ نکال کر کے رکھ دیجئے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ دوسری چیزوں میں صرف اعلان کرنے کی دیر ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے لا کر کے پہنچاتے ہیں۔ لنگر کھانی وغیرہ ہی کو دیکھ لیجئے، جلسہ جلوس ہی وغیرہ کو دیکھ لیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں خطیب کو بلائیے تو ہم اتنا پیسہ دیں گے، فلاں شاعر کو بلائیے ہم اتنا پیسہ دیں گے، لیکن زکوٰۃ جب دینے کی باری آتی، کیا کریں اب کی دھان نہیں ہوا، کیا کریں اب کی یہ پریشانی ہو گئی ہے۔ وہ پریشانی چاہے جتنی ہو جائے، آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ آپ کو دینا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔
मुस्तहब्बात में से जो है, नवाफिल में से जो है, सुनन में से है, अगर उसमें से आप अगर नहीं दे रहे हैं, सदका और खैरात जो मुस्तहब्बात में से है उसमें अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसमें आपको कोई नहीं पूछेगा। ज़िंदगी भर लंगर खानी मत कीजिए, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ नहीं पूछेगा कि तुमने लंगर क्यों नहीं किया। ज़िंदगी भर किसी जलसे में 1 रुपया चंदा मत दीजिए, अल्लाह आपसे यह नहीं पूछेगा कि नवाडी में जलसा हो रहा था या फला जगह जलसा हो रहा था, तुमने 1 रुपया क्यों नहीं दिया, अल्लाह तुमसे नहीं पूछेगा। लेकिन ज़कात की 1 रुपया अगर आपके ज़िम्मे है, बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल जलाल पूछेगा कि ये मेरा हुक्म था, ये मेरा दीन था, ये मेरा कानून था, तुमने 1 रुपया बचा करके क्यों रखा था, उसके बारे में आपको जवाब देना होगा। इसलिए जिसके ऊपर जो चीज़ फ़र्ज़ है उसको हर हाल में सबसे पहले उसे आप अदा करें। ज़कात की जो रकम है, उशरा की जो रकम है, निस्फ़ उशरा की जो रकम है, उसे आप धान की शक्ल में हो या पैसे की शक्ल में हो, उसे बिल्कुल निकाल करके अलग रख दें और कोशिश ये करें जितना जल्द हो सके इसको हम मुस्तहिकीन तक पहुंचा दें। ये तो मदरसे वालों का एहसान है कि वो आपके घरों तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि लाइए दीजिए आपका उशरा कितना हुआ। ये उनका एहसान है, वरना ये आपके ऊपर ज़रूरी था, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ था, ये आपके ऊपर वाजिब और ज़रूरी था कि आप उसको ले जा करके खुद बखुद उनके मुस्तहिकीन तक पहुँचाते। लेकिन ये तो मदारिस वालों का एहसान है कि वो आपके घरों तक पहुँचते हैं कि आप उसकी रकम दे, उसके बावजूद भी दाएँ बाएँ नज़र करते हैं कि चंदे वाले आ गए। आपके ऊपर वो एहसान कर रहा है। इसलिए जो चीज़ आपके ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है उसमें आप कोशिश कीजिए कि 1 पाई भी उसमें आप ना खाएं, उसको निकाल करके साइड में कर दें। अब रही बात जो मुस्तहब्बात में है, आप उसमें 1 रुपया चंदा नहीं दीजिए। सुबह क़यामत तक और क़यामत के बाद भी आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि लंगर खानी हो रही थी उसमें आपने पैसा क्यों नहीं दिया था। ये वो चीज़ें हैं जो नफली के तौर पर है, आपका अगर फ़र्ज़ अदा है तो ये चीज़ें काम आएंगी, और अगर फ़र्ज़ अदा नहीं है तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत इसकी नहीं है। सबसे पहले फ़र्ज़ है, उसके बाद है नवाफिल वगैरह, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाती है। इसलिए हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है हमें उसको पहले अदा करना चाहिए, और हमारे ऊपर अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया है वो ज़कात है, वो नमाज है, वो रोज़ा है, वो हज है। ये वो चीज़ें हैं कि जिसको अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान सबसे ज़्यादा देना चाहिए, और उसके बाद जब हम फ़र्ज़ की अदायगी मुकम्मल तौर पर कर दिए हैं, अब उसके बाद मुस्तहब्बात में चाहे जितना खर्च कीजिए उसका सवाब आपको मिलेगा। और ये अच्छी चीज़ है, अल्लाह का उससे तक़र्रुब हासिल होता है, अल्लाह की बारगाह में आपको कुर्ब हासिल होगा। लेकिन जब तक फ़र्ज़ अदा नहीं है तो उसका फिर कोई मतलब नहीं होता है, यूँ समझिए कि हवा में बहा रहे हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि एक शख्स ऐसा है जो पूरा के पूरा गांव ख़रीद करके और गरीबों में तकसीम कर दिया, पूरे का पूरे गांव ख़रीद करके गरीबों में तकसीम कर दिया, लेकिन वो ज़कात अदा नहीं करता है। आला हज़रत ने फरमाया कि उसने अगर पूरे पूरे गांव नहीं, अगर पूरा पूरा शहर भी खरीद करके गरीबों में अगर वो तकसीम कर देता है और ज़कात की 1 रुपया भी अपने पास अगर वो रखता है तो उसका ये सदका और खैरात करना उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूरी है, और जो चीज़ मुस्तहब्बात में से है उसकी हैसियत उतनी नहीं है जितनी फ़र्ज़ और वाजिब की है। नमाज फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। अगर हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं और शब बारात में पूरी रात आकर के हम जागते हैं तो फ़राइज़ के सामने उन नमाज़ों की कोई हैसियत नहीं है। फ़राइज़ के सामने शब बारात की पूरी रात की इबादत करना और शब कद्र की पूरी रात इबादत करना उसकी कोई हैसियत नहीं है। खुश करने के लिए आपको लोग चाहे जो भी सुना दें कि पूरी रात पढ़िए आपकी सारी नमाजें, और जो हम भी तकरीर करते हैं कि मन बना मस्जिदन लिल्लाहि, जो अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद तामीर करता है, 1 रुपया उसमें खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। तो इसका ये मतलब मत समझिएगा कि हम नमाज छोड़े रहें, ज़कात छोड़े रहें, हज छोड़े रहें, सदका और खैरात छोड़े रहें, सिर्फ 1 बोरी सीमेंट या 50 बोरी सीमेंट या 1000-2000 रुपया मस्जिद में हम दे देंगे हमारे लिए जन्नत लिखा गई, ये ख्वाब ख्याल में मत लाइएगा। ये उस वक्त की बात है कि जब आप फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं,
روزہ جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں، یہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد اگر ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اب اس کو اجر ملے گا۔ یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو چڑیا کے گھونسلے کے اتنا برابر بھی اگر مسجد کے حصے میں، مسجد کے تعاون میں، مسجد کے کام میں اگر اس نے حصہ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ اس کا مطلب بھی آپ یہ نہ لیں کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، حج کریں یا نہ کریں، مسجد میں ہم ایک گھونسلے کے برابر، کیا ہم نے تو ایک کمرے کے برابر پیسہ دے دیا ہے تو جنت میں تو ہمارا محل پکا ہے۔ یہ خواب و خیال میں نہ لائیں۔ اس لیے کہ جو فرض ہے، جو واجب ہے، اس کے وہ آپ کے اوپر ہر حال میں ضروری ہے اس کی ادائیگی کرنا، اور جو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے آپ اس کو دیں گے ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو آپ سے اسے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صحیح طور پر اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنے کی توفیق